یہ وہ زمانہ تھا جب کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف شرک کا اندھیرا تھا۔ اے دنیا کے خدا، ہمارے نذرانے قبول کرو، آپ ہی ہمارے خدا ہیں۔ مکہ کے سردار ابو جہل اور ابو لہب اور قریش کے بڑے لوگ اپنی ضد اور تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی بات کی تو یہ سردار چیخ اٹھے، کہنے لگے، محمد کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، ہم اس کی کوئی بات نہیں مانتے۔ وہ ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے یہ سب بیکار ہیں۔ انسان ضد میں تھا، سردار انا میں، اور مکہ کا معاشرہ گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک اور مخلوق تھی جو نہ قریش کے ضد میں تھی نہ سرداروں کی انا میں، وہ صرف سچ کی تلاش میں تھی۔ وہ تھی جنات کی جماعت۔ جب قرآن کی آواز گونجی تو وہیں سے ان کی تلاش ختم ہوئی اور ہدایت کا دروازہ کھل گیا۔ لبیک اللہم لبیک۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین پر اندھیرا اپنے عروج پر تھا۔ اندھیرا صرف رات کا نہیں تھا، اندھیرا لوگوں کے دلوں میں تھا۔ کعبہ کے صحن میں سجدے تو تھے مگر اللہ کے لیے نہیں، چہرے جھکے ہوئے تھے مگر دل بتوں کی زنجیر میں بندھے ہوئے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور پھر انہی سے فریاد کرتے، یہ بت ہی ہمیں رزق دیتے ہیں، یہی ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ہمیں بیٹے بھی یہی بت دیتے ہیں، یہی ہمارے خدا ہیں۔ لوگ بھوک سے بلک رہے تھے، ظلم حد سے بڑھ چکا تھا۔ عورتیں اپنے بچوں کو بھوک سے روتا دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتی اور مرد اپنے بے اختیار خداؤں سے چیخ چیخ کر کہتے، رحم کرو اے خدائے منات، ہم پر رحم کرو۔ وقت نیچے گزر رہا تھا مگر آسمان خاموش تھا۔ انسان نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا، وہ مٹی سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ کسی کے سامنے سونے کی زنجیر رکھی جاتی، کسی کے سامنے آٹے کا تھیلا، کسی کے سامنے دودھ کی مشک، اور کوئی بت کے چرنوں میں سوچے سمجھے بغیر اپنی بیٹی قربان کر دیتا، محض اس امید پر کہ شاید یہ خوش ہو جائے۔ اے دنیا کے خدا، ہمارے نذرانے قبول کرو، آپ ہی ہمارے خدا ہیں۔ کیا انسان اتنی پستی تک گر سکتا ہے؟ دنیا کے سب سے مقدس گھر کے آس پاس سب سے گندی عبادتیں ہونے لگیں، افراد کی تذلیل، غریبوں کی خرید و فروخت، اور سب سے بڑا شرک، انسان نے انسان کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ ایک دن اسی سرزمین مکہ میں روشنی اتری، آسمانوں سے ایک آواز لگی، اقرا۔ زمین لرز اٹھی، فرشتے حیران، اور آسمان پر روشنی کے پردے کھل گئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ روشنی کا پہلا قطرہ تاریکی میں گر چکا تھا۔ رسول اللہ نے آواز بلند کی، ایک ایسی آواز جس نے پتھر دل قریش کو دہلا دیا، لا الہ الا اللہ کہو، نجات پالو۔ مگر لوگ چیخ اٹھے، ہمارے بتوں کو برا کہا، ہماری روایتوں کو چیلنج کیا، ہمارا نظام تلوار سے بھی مضبوط ہے۔ ان کی آنکھوں میں سوال نہیں تھا، صرف تکبر تھا۔ یہ کیسا نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کے سامنے سوال اٹھا رہا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا یہ ہمارے محافظ ہیں؟ ایک رات مکہ کی تنگ گلیوں سے نکل کر اللہ کے رسول اور چند صحابہ مکہ سے باہر سفر پر نکلے۔ مقصد تھا قبیلہ عکاظ تک پہنچنا۔ رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ دنیا سو رہی تھی لیکن تقدیر بیدار ہو چکی تھی۔ ایک صحابی، یا رسول اللہ، کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ چاند آج کچھ زیادہ روشن ہے۔ چاند تو خود رسول اللہ کے چہرے سے روشنی لے رہا ہے۔ چاندنی ریت پر پھیل رہی تھی اور ریت پر چلنے والوں کے قدم تاریخ لکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ اس رات انہیں کون سن رہا ہے۔ یا حدیر الجن ادعوکم۔ اسی رات ریت کے ایک طویل صحرا میں وہ مخلوق بھی بھٹک رہی تھی جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جنات۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف انسان ہی بھٹکتے ہیں، لیکن اس رات جنات بھی سچ کی تلاش میں تھے۔
وہ بھٹکے ہوئے تھے اور وہ تلاش میں تھے کہ زمین پر ایسا کیا غیر معمولی واقعہ ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ آسمانوں پر پہرے سخت تھے، جو جن فرشتوں کی گفتگو چرانے جاتا آگ کے شعلوں سے جلا کر پھینک دیا جاتا۔ ہم آسمان سے خبر سنتے تھے، اب کیوں نہیں سن پا رہے؟ کیا زمین پر کوئی نئی چیز نازل ہو رہی ہے؟ پہلے ان کے لیے آسمان کھلا تھا، وہ اوپر جاتے، فرشتوں کی باتیں سنتے اور زمین پر واپس آ کر جادوگروں، کہانوں اور نجومیوں کو خبریں دیتے، مگر اب ان کے ہر راستے پر آگ کے محافظ کھڑے تھے۔ آسمان پر ایک نیا قانون نافذ ہو چکا تھا، وحی کا آغاز ہو چکا تھا، اور جب وحی نازل ہونا شروع ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور آسمانی رازوں کی حفاظت بڑھ جاتی ہے۔ جنات جمع ہوئے، ایک نے کہا زمین پر ضرور کوئی عظیم واقعہ ہو رہا ہے، ایسا واقعہ جس نے ہماری دنیا بدل دی ہے۔ دوسرے نے کہا ہمیں جاننا ہوگا، ہمیں تلاش کرنی ہوگی کہ وہ کون ہے جس کی وجہ سے آسمانوں کے دروازے بند ہو گئے۔ تیسرے نے کہا چلو بکھر جاؤ، زمین کے ہر کونے میں چلے جاؤ، اور جنات کا قافلہ زمین میں پھیل گیا۔ وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے تھے لیکن انسانوں کے قریب تھے، دیکھ رہے تھے، سنتے رہے، جیسے کوئی غیر محسوس سانسوں میں چھپا ہو۔ رات گزرتی گئی، سفر جاری رہا، اور فجر سے کچھ پہلے اللہ نے وہ لمحہ لکھ دیا جس نے جنات اور انسان دونوں کی تاریخ بدلنی تھی۔ رسول اللہ نے قیام کیا، ریت نرم تھی، ہوا خنکی تھی، صحابہ صف میں کھڑے ہو گئے۔ رات اور دن کے بیچ کا لمحہ تھا، خاموشی کا وہ لمحہ جہاں دعا سانسوں سے بھی زیادہ آہستہ نکلتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز شروع کی، قرآن کی آواز ریت پر نہیں روحوں پر پڑ رہی تھی، اور جنات اس آواز کی طرف کھینچے چلے آئے، بے اختیار، بلا اختیار، جیسے پیاسا پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ آواز کوئی عام آواز نہیں تھی، یہ الفاظ کوئی عام الفاظ نہیں تھے، یہ کلام کائنات کے خالق کا کلام تھا۔ جنات لرز گئے، ان کی دنیا رک گئی، ان کی سانسیں تھم گئیں۔ یہ کون سا کلام ہے؟ یہ دل کو کیوں کاٹ رہا ہے؟ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، ضرور یہ آسمان سے اتارا گیا کلام ہے۔ جنات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ بے بس تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو انہیں روک رہی ہے، وہ کون سا راز ہے جو آسمان محفوظ کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ کون ہے جس کی آمد سے پہلے آسمان کی چھت پر اتنی سخت پہرہ داری لگا دی گئی ہے۔ آخر کون سا نور زمین پر اترنے والا ہے جس سے شیطان اور جنات کی دنیا لرز گئی ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ آسمان جیسی کیوں لگتی ہے؟ وہ قریب آئے، نیچے دیکھا، ایک انسان، ایک پاک وجود مٹی پر خالق کے سامنے سجدہ ریز تھا، اور اس کی زبان سے کلام اتر رہا تھا، وہ کلام جو پہلی بار زمین پر پڑھا جا رہا تھا، جو آسمانوں سے اترا تھا اور جس نے جنات کے دلوں کو لرزا دیا تھا۔ یہ وہ کلام نہیں جو انسان بولتے ہیں، یہ کلام آسمانوں کا لگتا ہے۔ اسی رات جنات کو جواب مل گیا کہ آسمان کیوں بند ہوا تھا، آگ کا پہرا کیوں لگایا گیا تھا، ستارے کیوں جلنے لگے تھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتر چکی تھی۔ جنات کے قدم جمی ہوئی ریت پر جیسے پتھر بن گئے تھے، ان کے وجود سے ساکت سانسیں جیسے کسی نے چھین لی ہوں۔ صحرا کے گہرے اندھیرے میں وہ نورانی الفاظ بہ رہے تھے جو پتھروں کو نرم کر دیتے ہیں، دلوں کی زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں، اور جنات کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دینے والے تھے۔ وہ جن جو ہزاروں سال تک آسمان سے راز چرا کر لاتے، پہلی بار زمین پر ایک ایسی چیز سن رہے تھے جو رازی نہیں، حقیقت تھی، نور تھی، روشنی تھی، پاکیزگی تھی، اور وہ سب کچھ جو انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ یہ الفاظ ہمارے اندر کچھ توڑ رہے ہیں، جیسے سینے میں تالا کھل رہا ہو۔ قرآن کی ایک ایک آیت جنات کے دلوں میں داخل ہوتی گئی۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتے تھے مگر ان کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے ہوں۔ ہم نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، نہ آسمان پر اور نہ زمین پر۔ یہ آواز نہیں، یہ روشنی ہے۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی اور خاموشی نے پوری وادی کو ڈھانپ لیا۔
خاموشی لیکن ایسی جس میں سکون تھا اور ہلچل بھی، نور تھا اور لرزش بھی۔ جنات اب سمجھ چکے تھے کہ ان کے سوال کا جواب مل چکا ہے۔ آسمان اس لیے بند تھا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر آ چکے تھے۔ چلو جلدی لوٹ چلو، ہمیں اپنی قوم کو بتانا ہے کہ زمین پر کیا اتر چکا ہے۔ وہ فوراً اپنی پوری قوم کی طرف روانہ ہوئے۔ ریت پر تیز رفتار دوڑ، ہواؤں کی سرسراہٹ اور قدموں کے گرد کے بگولے، ان کے دلوں میں وہی جملہ دھڑک رہا تھا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ تم لوگ آسمان کے دروازے بند ہونے کا سبب جاننا چاہتے تھے، ہم کو پتہ چل گیا۔ عرب کے قریش قبیلے میں رسول آ چکے ہیں، ان کا نام محمد ہے، وہ سچے رسول ہیں۔ وہ جن جو کبھی تکبر کی پہاڑیوں پر کھڑے تھے آج قرآن کے سامنے جھک چکے تھے۔ جن کی زندگی کا مرکز صرف طاقت تھی آج ان کے وجود کی بنیاد بدل چکی تھی۔ یہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں جنات کے لیے بھی اترا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت مکمل فرمائی تو جنات ایک دوسرے سے کہنے لگے، خاموش رہو، غور سے سنو، یہ وہ کلام ہے جو ہم نے کبھی سنا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت ختم ہو چکی تھی۔ جنات آپ کے قریب آ کر عرض گزار ہوئے، اے محمد، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو دل میں اترتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے قوم کے پاس واپس جاؤ اور ان کو خبردار کرو، انہیں دعوت دو کہ وہ بھی اسی اللہ پر ایمان لائیں جو تمہارے اور میرے رب ہیں۔ پھر وہ جنات وادی نخلا سے رخصت ہو گئے اور اپنی قوم میں جا کر قرآن کی دعوت دینے لگے۔ محترم ناظرین، آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان جنات ہیں وہ اسی واقعے کی بدولت مسلمان ہوئے تھے۔